بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 محرم کی رات امام حسین اپنے تمام ساتھیوں کو صبح شہید ہونے والوں کے نام بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے عباس کا نام لیا اور فرمایا، اے عباس، کل تم شہید ہو جاؤ گے۔ پھر علی اکبر کا نام لیا، پھر اون و محمد کے نام لیے۔ رفتہ رفتہ ایک ایک کے نام لیتے رہے۔ شہزادہ قاسم منتظر تھے کہ میرے چچا حسین میرا بھی نام لیں گے۔ بالآخر آپ اٹھ کے فرماتے ہیں، اے میرے چچا حسین، کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، اے قاسم، موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ شہزادہ قاسم نے فرمایا، اے چچا جان، اگر آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین نے شہزادہ قاسم کے سر کو چوما اور فرمایا، کل شہید ہونے والوں میں تمہارا نام بھی ہے اور علی اصغر کا نام بھی ہے۔ شہزادہ قاسم تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے، اے میرے چچا، کیا یہ ظالم خیام کے اندر آ جائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام اپنی آنکھیں نم کر کے فرماتے ہیں، اے قاسم، میں خود فوج اشقیاء کے پاس اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کر جاؤں گا اور وہاں یہ ظالم تیر مار کے شہید کریں گے۔ بس رات ڈھلتی ہے، 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر ایک شہید امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا۔ بی بی ام فروہ دیکھے کہ اس کا بیٹا قاسم اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے رو رہا ہے۔ بی بی ام فروہ قریب گئیں اور اپنے بیٹے قاسم سے فرمایا کہ رو کیوں رہے ہو؟ شہزادہ قاسم فرماتے ہیں، اے میری ماں، صبح سے لے کر اب تک جب بھی میں چچا حسین کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں، آپ فرماتے ہیں، قاسم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اے میری ماں، چچا حسین سے کہیں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ بس جیسے ہی شہزادے نے یہ فرمایا، بی بی ام فروہ کو امام حسن کی وصیت یاد آئی۔ آپ نے کہا، اے قاسم، تمہارے بازو پہ جو تعویذ باندھا ہے اس کو کھولو، کیونکہ تمہارے بابا حسن نے فرمایا تھا کہ یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ لو، اور عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا بھائی حسین غریب ہو جائے گا، تب یہ تعویذ کھول کے میرے بھائی کو دینا اور یہ کہنا کہ میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کریں۔ بس جیسے ہی شہزادہ قاسم نے تعویذ کھولا، اس میں امام حسن کی وصیت تھی۔ اس کو پڑھا اور دوڑتے ہوئے اپنے چچا حسین کے پاس آئے اور فرمایا، اے میرے چچا حسین، میرے بابا نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کے تعویذ کو آنکھوں پہ رکھا، چوما اور پڑھا۔ اس میں تحریر تھا، اے میرے بھائی حسین، میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ہماری ماں وقت آخر ہمارے بابا علی سے فرما رہی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ ہمارا بچہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اس وقت نہ اللہ کے رسول ہوں گے، نہ میں فاطمہ، نہ علی تم، نہ حسن ہوگا، میرا غریب حسین بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ تب سے میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے جو میں کربلا کے لیے رکھوں، تاکہ وہ میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو۔ اے حسین، آج قاسم کو میری طرف سے اپنے قدموں پہ قربان ہونے کی اجازت دو۔ امام حسین رو کے تعویذ کو چومتے ہیں اور شہزادہ قاسم کے سر کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے قاسم، جا، اللہ کی راہ میں قربان ہو جا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے میرے بچے، آج زرہ میں تجھے پہناؤں گا۔ تاریخ نے لکھا، ایک ایک زرہ امام حسین اپنے شہزادے قاسم کو پہناتے رہے، لیکن کوئی بھی زرہ شہزادے قاسم کے جسم پہ پوری نہ اتری۔ بالآخر شہزادے نے فرمایا، اے میرے چچا، مجھے بغیر زرہ کے میدان میں بھیجے، شاید اللہ کی مرضی یہ ہے۔ بس اللہ اکبر کہہ کے حسن کا لال میدان میں آیا، شیر کی طرح فرماتے ہیں، اے فوج اشقیاء، میں علی کا پوتا ہوں، عباس کا بھتیجا، حسن کا بیٹا، اگر کوئی ہے تو مد مقابل آئے۔ عمر بن سعد اور شمر اور دوسرے بہادر زور زور سے ہنسنے لگے کہ یہ 13 سالہ بچہ ہمیں للکار رہا ہے۔ یزید کی فوج میں ازرق نام سے ایک بہادر تھا جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، جا قاسم کا سر قلم کر کے آ۔ وہ ہنس کے کہتا ہے، اس بچے سے میرا کیا مقابلہ، اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔
تاریخ نے لکھا اس کا بیٹا گیا، شہزادہ قاسم نے ایک ہی وار میں اسے فنار کر دیا۔ وہ حیران ہو کے دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، وہ بھی فنار ہوا، تیسرا بیٹا بھی فنار ہوا۔ جب اس کے سارے بیٹے مارے گئے، وہ ازرق میدان میں آتا ہے اور جیسے ہی پہلا وار کرتا ہے، شہزادہ قاسم نے یا علی کہہ کے ایک ضرب ماری، وہ زمین پہ گر کے تڑپنے لگا۔ عمر بن سعد نے کہا یہ علی کا لال ہے، جاؤ سب مل کے حملہ کرو۔ بس ایک 13 سال کا بچہ اور ہزاروں کی فوج نے مل کے حملہ کیا۔ کوئی سامنے سے وار کرتا ہے، کوئی پشت سے وار کرتا ہے، کوئی دائیں طرف سے تیر مارتا ہے، کوئی نیزے پھینکتا ہے۔ بس ایک ہوش شہزادے کے سر پہ لگا۔ شہزادہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا اور آواز دی، چچا حسین میری مدد فرمائیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں آتے ہیں، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ کا جسم مبارک گھوڑوں کے پیروں میں پامال ہونے لگا۔ آپ کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے، آپ کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ امام حسین بس جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں، قاسم کی لاش کو ڈھونڈا، نہ پایا، بس دیکھا کہ کہیں قاسم کا ہاتھ ہے تو کہیں قاسم کے بازو، کہیں قاسم کے پیر ہیں تو کہیں قاسم کا سر۔ اپنی عبا میں اپنے بھائی حسن کی نشانی کو چنتے ہیں، بس جیسے ایک باغباں پھول چنتا ہے، ایسے امام حسین نے شہزادہ قاسم کے ٹکڑوں کو کربلا کی زمین سے چنا، گٹھڑی باندھی اور خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ اور وہاں بی بی ام فروا خیمے میں منتظر تھیں کہ عنقریب میرے بیٹے کی لاش خیمے میں آئے گی۔ جیسے ہی امام حسین آئے، بی بی ام فروا نے پوچھا، اے میرے بھائی، میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین نے گٹھڑی کو بی بی ام فروا کے سامنے رکھا اور کھولا۔ بی بی رو کے کہتی ہیں، اے میرے قاسم، تو نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا، مجھے بی بی فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ بس اس لاش کے ٹکڑوں کو بی بی ہاتھ لگاتی ہیں اور شہزادہ قاسم کے جسم پہ جو کرتا پہنا تھا اس کو ٹکڑوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھتی ہیں۔ امام حسین پوچھتے ہیں، اے بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ بی بی ام فروا رو کے کہتی ہیں، اے حسین، اب جب میں مدینے جاؤں گی تو حسن کی قبر پہ کرتا رکھوں گی اور کہوں گی، اے میرے آقا حسن، آپ کے لال قاسم نے کس طرح سے آپ کی وصیت پہ عمل کیا ہے۔ سلام ہو شہزادہ قاسم پر، سلام ہو بی بی ام فروا پر، سلام ہو کربلا کے تمام شہیدوں پر۔ اس وقت